حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتی ہیں کہ کون سے 3 اعمال ہیں جن اعمال کی بدولت اللہ رب العزت اپنے بندے کو جنت الفردوس کی خوشیوں سے نوازتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ حقوق اللہ کا درجہ اور حقوق اللہ کا مقام بہت زیادہ ہے، لیکن ہمارے رب کو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی پاسداریاں اس سے کہیں گنا زیادہ پسند ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیماروں کی عیادت کرنا یہ انبیاء کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس بات کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے، بلکہ حضور مولا کائنات سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی مسلمان بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے، اگر وہ شام کے سائے ڈھلنے کے بعد جائے تو صبح صادق تک 70,000 فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص صبح کے وقت کسی مریض بھائی کو دیکھنے کے لیے عیادت کے لیے اس کی دل جوئی کے لیے جاتا ہے تو شام کے اندھیرے ڈھلنے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے، بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو ہم اللہ معاف فرمائے اس سوچ سے بھی کرتے ہیں کہ مشکل وقت آئے گا تو اگلے پر احسان جتلایا جائے گا کہ میں فلاں وقت میں تمہارے اس کام آیا، میں اس کام آیا۔ نہیں، جو بھی نیک کرنا ہے، نیک کام کرنا ہے، وہ محض اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ جب کوئی بھی عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اللہ رب العزت اس کا اجر پھر بغیر حساب و کتاب کے عطا فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ کوئی رب کو راضی کرنے کے لیے کسی مریض کی عیادت کے لیے چلا گیا، اس نے کتنے قدم اٹھائے ہوں گے؟ 20 قدم، 40 قدم، 100 قدم، 500 قدم۔ حضور فرماتے ہیں کہ رب کائنات اسے جہنم سے 70 سال کی مسافت سے دوری عطا فرمائے گا۔ اتنا اللہ رب العزت اس پر مہربان ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مریضوں کی عیادت کا نہ صرف حکم دیتے، نہ صرف ترغیب دیتے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود بھی مریضوں کی عیادت کے لیے جایا کرتے، اور بہت سارے یہودی حضور کا صرف یہ عمل دیکھ کر دارہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے کہ اتنا کریم نبی جس کو ہم اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں وہ ہمارے مرضوں کے اندر ہمارے لیے شافی و کافی بن کے آ رہا ہے۔ تو حسن عمل ایک ایسا ہیرا ہے جس کی چمک اللہ رب العزت دنیا کے اندر بھی عطا فرماتا ہے اور میدان محشر کے اندر بھی عطا فرماتا ہے۔ دوسرے مقام پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے عیبوں کی پردہ پوشیاں کرنا۔ دور حاضرت کے اندر بڑی معذرت کے ساتھ اس بات پر عمل کرنا یہ ملکہ اللہ رب العزت کسی کو عطا فرماتا ہے، وگرنہ جس طرح کا دور جا رہا ہے بات اگر ایک آنے کی ہوتی ہے تو اس کے اندر ملاوٹ کر کے اس کو 100 گنا بڑھا کے بیان کیا جاتا ہے۔ حدیث پاک کا جملہ سنیے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کسی عام مسلمان کے ایک عیب کی پردہ پوشی کرتا ہے بدلے میں اللہ رب العزت اس کے 70,000 گناہوں کی پردہ پوشیاں فرماتا ہے۔ محدثین نے یہاں پر تھوڑی وضاحت فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ گناہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک عیب وہ ہے جو انسان کرتا ہے تو اس کا خسارہ اور اس کا نقصان صرف اس کی اپنی ذات کو ہے۔ ایک عمل ایسا ہے جو وہ کر رہا ہے لیکن اس کا نقصان دوسروں کو بھی ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر ہے تو گناہ ڈاکہ ڈالنا، چوری کرنا، یہ گناہ تو ہے، لیکن اس گناہ سے چونکہ عام عوام کا نقصان ہوتا ہے فلہذا ایسے عیب کا چرچا کرنا لازمی ہے کہ فلاں بندے سے بچ کے رہو، وہ لوگوں کے گھروں کے اندر چوریاں کرتا ہے یا ڈکیتیاں کرتا ہے۔ لیکن اگر انسان کا کوئی اپنا ذاتی فعل ہے
جس کا نقصان معاشرے کے اندر لوگوں کو نہیں ہے بلکہ اس کی فقط اپنی ذات کو ہے، تو اس عمل پر پردہ پوشی کرنا یہ مسلمان کے لیے لازم ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میرے ذہن کے اندر آئی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے بھی اللہ کے حضور جائیں گے جن کے کندھوں پر گناہوں کی گٹڑی کا بوجھ بڑا زیادہ ہوگا، لیکن جیسے ہی وہ رب کریم کے سامنے آئیں گے اللہ پاک ان کے لیے جنت کا فیصلہ فرمائے گا۔ وہ حیران ہو کے پوچھیں گے، مولا اتنے گناہوں کا انبار اور پھر بھی جنت عطا فرما رہا ہے۔ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ جب دوست یار یہ جو گپی لوگ ہوتے ہیں جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو بندہ اپنے آپ کو ابھارنے کے لیے، دوستوں کے اندر اپنا قد کاٹ اونچا کرنے کے لیے جو کام نہیں بھی کیا ہوتا نا وہ بھی بتاتا ہے، یار آج میں نے یہ مار کا سر انجام دیا، آج میں نے فلاں جگہ چیٹنگ کر دی، آج فلاں کو دھوکہ دے دیا، آج فلاں کا دماغ خراب کر دیا۔ تو وہ اپنے طور پر یہ سمجھتا ہے کہ میں ان کے اندر بہت زیادہ مہارت رکھنے والا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، انسان ہونے کے ناطے اگر کوئی گناہ ہو بھی جاتا ہے، کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے، کوئی کوتاہی ہو بھی جاتی ہے، فوراً رجوع اللہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو اور اپنے عیبوں کی پردہ پوشیاں خود کیا کرو۔ اس سے ہوگا کیا؟ وہی حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ایسے بندے اللہ کے حضور حاضر ہوں گے جن کے پلڑے میں گناہ زیادہ ہوں گے لیکن ان کے گناہوں کا علم دائیں بائیں والوں کو نہیں ہوگا، تو رب کائنات ان کے لیے جنت کا فیصلہ فرمائے گا۔ تو وہ عرض کریں گے، مولا گناہ بھی ہیں اور تو جنت میں بھیج بھی رہا ہے، تو کریم رب آگے سے کیا ارشاد فرمائے گا؟ اللہ پاک فرمائے گا، تو بندہ ہو کے گناہوں کو چھپا سکتا ہے، میں رب ہو کے گناہوں کی پردہ پوشیاں نہیں کر سکتا۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک اور مشکاہ شریف کی سب سے آخری حدیث پاک، حضور ایک غزوے کے لیے جا رہے تھے تو رستے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ کچے مکانات ہوا کرتے تھے، کچے گھر ہوا کرتے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک خاتون گھر کے ایک کونے کے اندر ہانڈی کے اندر کچھ بنا رہی ہے، کچھ پکا رہی ہے، نیچے آگ جل رہی ہے۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں 2 سال کا اس کا بچہ، وہ بڑے دور اس کو بٹھا کے آتی نا، تو وہ دور سے بچہ جب آگ کے شعلوں کو دیکھتا تو پھر اپنے گھٹنوں کے بل، اپنے ہاتھوں کے بل، بازوؤں کا زور لگا کے آہستہ آہستہ نہ وہ چولہے کی طرف آتا، آگ کو پکڑنے کی کوشش کرتا۔ ماں تو پھر ماں ہے نا، پھر اس کو اٹھا کے وہ دور بٹھا کے آتی، پھر وہ آہستہ آہستہ رینگتا آگ کے قریب آتا۔ حضور نے جب یہ منظر دیکھا نا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ رونے کا سبب کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا، تم یہ دیکھ رہے ہو جبکہ نگاہ مصطفیٰ میدان حشر کو دیکھ رہی ہے۔ عرض کی، یا رسول اللہ بات سمجھ نہیں آئی۔ حضور نے فرمایا، جیسے یہ ماں اپنے بچے کے لیے شفیق ہے نا، اس سے 70 گنا زیادہ میرا رب اپنے بندے کے لیے شفیق ہے۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ میرا بندہ جہنم کی آگ میں جلے، لیکن جب بچہ بار بار اس آگ کو پکڑنے کی کوشش کرے گا، ماں 1 دفعہ روکے گی، 2 دفعہ روکے گی، 100 دفعہ روکے گی، کب تک روکتی رہے گی؟ پھر حضور کے یہ الفاظ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ گناہ کرتا ہے، فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اس کو عیاں کر دیں، لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دیں یہ گناہ گار ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے نہیں، ابھی اس نے 1 دفعہ گناہ کیا، حتیٰ کہ وہ دوسری مرتبہ گناہ کرتا ہے، تیسری مرتبہ گناہ کرتا ہے، 100 دفعہ گناہ کرتا ہے، ہر دفعہ میرا مالک فرشتوں کو حکم دیتا ہے پردے ڈالو، پردے ڈالو، پردے ڈالو، حتیٰ کہ وہ بندہ 70,000 دفعہ ایک گناہ کو کرتا ہے تو میرا مالک ہر دفعہ پردے ڈالتا ہے۔ یہ اس کریم رب کی شان ہے اور اس مالک کا احسان ہے اپنے بندوں پر کہ وہ مشکل گھڑی کے اندر بھی انسانوں کی مدد بھی فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور ہمایوں کے اندر ایک غزوے کے دوران کفار کی یلغار کچھ زیادہ ہو گئی تو کچھ صحابہ کرام میدان سے دائیں بائیں ہو گئے
تو جب وہ پلٹ کے آئے نا تو بوجہ شرمندگی کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سامنا نہیں ہو رہا، تو اب وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم حضور کی بارگاہ میں جائیں گے تو کس احساس کے ساتھ جائیں گے۔ تو حضور کی بارگاہ میں جب پہنچے تو سرکار نے فرمایا من القوم، کون ہو اور کیسے آئے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ نحن الفرارون، ہم وہ ہیں جو میدان چھوڑ کے بھاگنے والے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیسے دلجوئی فرمائی، ان کے حوصلوں کو کیسے تقویت دی، ان کے ارادوں کو کیسے پختگی عطا فرمائی۔ آپ نے فرمایا بل انتم القرارون، تم فرارون نہیں ہو، تم ڈٹ کے لڑنے والوں میں سے ہو۔ تو اس طریقے سے گھر کے اندر بچوں سے بھی بسا اوقات غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، تو بجائے اس کے کہ ان کے حوصلوں کو توڑا جائے، انہیں موٹیویٹ کیا جائے، ان کے عیبوں کی پردہ پوشیاں کی جائیں، ساتھ انہیں سمجھایا جائے، رب رسول کے دین کا نور ساتھ لگے گا تو اللہ رب العزت انہیں ہدایت کاملہ عطا فرمائے گا۔ تیسرے مقام پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے نبی کے حقوق کو پہچانو، اور نبی کا حق کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا جائے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، جیسے تم رسولوں پر ایمان لے کے آتے ہو، رب پر ایمان لے کے آتے ہو، ایسے ہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کے آؤ۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضور نے ارشاد فرمایا کہ کامل مومن وہ ہے جو اپنے ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، آل اولاد سے بڑھ کر جب تک اپنے نبی سے پیار نہیں کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے صحیح معنوں میں ایمان کی حلاوت عطا نہیں فرماتا ہے۔ تو یہ تین کام ایسے ہیں، حضور کی ختم نبوت پر ایمان لانا، لوگوں کے عیبوں کی پردہ پوشیاں کرنا، اور کسی مریض کی اللہ کی رضا کے لیے عیادت کرنا۔ یہ تین اعمال ایسے ہیں کہ اگر انسان ان اعمال کو بروئے کار لاتا ہے تو رب کائنات اس کے سابقہ گناہوں کی بخشش بھی فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت بغیر حساب و کتاب کے اسے مصطفیٰ کریم کی جنت کے اندر داخلہ بھی عطا فرماتا ہے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ان سنہری اصولوں کو اپنانے کی توفیقات نصیب فرمائے۔